وزیراعظم عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں 90 منٹ سے زیادہ کا خطاب کیا۔ اس پورے خطاب میں کوئی 3 سے 4 منٹ کے علاوہ بقایا سب وہ چیزیں تھیں جو وہ اکثر و بیشتر کہا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وہی پرانی راگنی الپائی جو وہ پچھلے کوئی 10-15 سال سے الپا رہے ہیں، اور لوگوں کو اسی طرح کے لالی پاپ دیے جیسا کہ وہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو یوز کر کے دیتے ہیں۔ جو بات انہوں نے زور دے کر کہی اور جو 3 منٹ کی اصل میں گفتگو تھی، ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے اس بات پر تو تسلیم خم کر لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور وہ پھانسی ملک کے اندر لوگ شامل تھے اور ملک سے باہر کی قوتیں بھی شامل تھیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ان کے خلاف جو لوگ حکومت یا ان کی حکومت کے درپے ہیں وہ اندر سے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ان کی بات 50% درست ہے، بقایا 50% میں مبالغہ ہے۔ جو انہوں نے کہا کہ باہر سے اس کی فنڈنگ ہے، تو یقینی طور پر باہر سے اس کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یوکرین اور رشیا کی وہ جنگ ہے جس میں امریکہ اور نیٹو بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس پاکستان جیسے ملک کے لیے کسی طرح کی کوئی بھی پالیسی اختیار کرنا اور پھر اس کی فنڈنگ کرنا وہ پاسبل نہیں ہے۔ رہا بھارت یا کوئی اور اسرائیل اور دوسرے ملک، تو ان کو بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کے لیے کوئی ایسا بڑا چیلنج کہیں کریٹ نہیں کیا۔ ہاں، ان سائڈ کی بات ان کی درست ہے کہ اندر سے کچھ لوگ آپس میں مل گئے ہیں جو پہلے عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو یہ تو اس ملک میں 1947 کے فوراً بعد سے شروع ہو گیا تھا اور آج تک وہ جاری ہے۔ جب 2018 میں عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کا اقتدار کسی کی مرہون منت ہے، تو وہ اس چیز کے اوپر ہمیشہ اوائڈ کرتے رہے۔ تو اب جو ہے وہ خط لہرا لہرا کے دکھاتے ہیں، یعنی وہ اپنا وہی جو ترب کا پتہ ہے وہ انہوں نے جیب میں رکھا ہوا اور اس کو لہرا کے کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے، جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ حالانکہ وہ ترب کا پتہ ان کی جیب میں کوئی نہیں ہے، وہ ایک سفید کاغذ ہے جس پر وہ جو چاہیں لکھ لیں اور دوسروں کو کہیں کہ ویسے ہی اس پر یقین کر لو جیسے وہ یقین کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی بات ان کی ماننے والی نہیں ہے۔ انہوں نے قومی میڈیا کے اور لوگوں کے بہت سارے لمحات ضائع کیے جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ رہا سوال ان کے ساتھ جو وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ بیسیکلی اتنے ابھی یعنی سیاست کی منجدھار کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں جوتیوں میں دال کس طرح بٹتی ہے اور پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اس ایج بریکٹ کے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ ریکوڈیک اور کارکے کمپنی نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم ان کے فراڈ میں کیسے پھنسے، اور عمران خان صاحب اس میں کیسے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوئے۔ ریکوڈیک میں عمران خان صاحب افتخار چودھری صاحب کے بڑے مداح تھے اور کہتے تھے ان جج صاحب کو بحال کیا جائے۔ تو جب وہ بحال ہوئے تو انہوں نے ریکوڈیک کا جو ایگریمنٹ تھا بلوچستان گورنمنٹ کا اس کمپنی کے ساتھ، جس نے 2000 ارب عمران صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمارے اوپر جرمانہ ہو گیا تھا، تو وہ انٹرنیشنل کورٹ سے اس کمپنی نے ہمارے خلاف حاصل کیا تھا، جس کا ایگریمنٹ عمران خان کے چہیتے چیف جسٹس افتخار چودھری نے کینسل کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب اپنی واردات نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ میں اس میں شامل تھا اور پھر اب میں اس میں دوبارہ سے شامل ہوں۔ یہ اپنی غلطی یا اپنے کرتوت، کیونکہ دوسروں کا ذکر بھی وہ کرتوت کے تحت کر رہے تھے نا، تو اپنے بھی تھوڑے سے گنوا لینے چاہیے۔ پیچھے انہوں نے ترکی کی کارکے کمپنی کا ذکر بھی اسی طرح سے یعنی ہاف بیکڈ کانسیپٹ کے طور پر کیا۔ وہ بھی افتخار چودھری کی کورٹ تھی جس نے اس کمپنی کا ایگریمنٹ کینسل کیا تھا، اور عمران خان صاحب اس کے گھناڑے پر چڑھے ہوئے تھے چودھری افتخار کے، اور کہتے تھے اس کو تو میں نے بحال کرا نہیں، عمران خان نے اس چودھری کو اپنے گھناڑے پر چڑھایا ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کارکے کمپنی جس کے کئی طرح کے فاؤلز پلے پکڑے گئے،
اور وہ فاؤلز پلے سے ان کو بچانے کے لیے ان کے ترکی کے صدر طیب اردگان آ گئے اور عمران خان صاحب کو باتوں میں بہلا پھسلا کے اس طرف نہیں جانے دیا جہاں سے کارکی کمپنی اور ترکی کی بہت ساری کمپنیوں کا حقہ پانی بند ہو جاتا. تو عمران خان صاحب اپنی غلطی نہیں، وہ ویسے کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ 70-72 کراس کر چکے ہیں، اب وہ سٹھیا گئے ہیں. تو سٹھیا گئے ہیں اس لیے اپنی تقریر کو دوبارہ سے ہی وہیں سے شروع کر لیتے ہیں جہاں سے انہوں نے جلسے کے آغاز میں جو باتیں کہی ہوتی ہیں. تو پورے جلسے کے اندر جو ترب کا پتہ سب انتظار میں تھے کہ وہ کیا ہیں، تو وہ اخیر پر صرف ایک دھمکی ہے جو انہوں نے غالب امکان یہ ہے کہ فوج کو لگائی ہے کہ فوج ہی ہر کسی کے ساتھ مل جاتی ہے اور مل کر حکومت کو اٹھاتی اور بٹھاتی ہے، یعنی پرانی حکومت کو چلتا کرتی ہے اور نئی حکومت کو لاتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ الزام بھی لگایا بقول عمران خان صاحب کے کہ اس ادارے کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. اب جتنے منہ اتنی باتیں. جو عمران خان کے حمایتی ہیں وہ اس کو روزانہ ایک لرز خیز داستان کے طور پر پیش کریں گے اور کہیں گے وہ ترب کا پتہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ نہ جانے کیا کر گزریں گے. تو کسی نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ تو اس نے کہا ہم 7 بھائی ہیں. تو اس نے کہا 9 ہوتے تو تم کیا کر لیتے؟ تو عمران خان صاحب کی بھی یہی صورتحال ہے. ان کے پاس کوئی ترب کا پتہ نہیں ہے، وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں. ہاں البتہ انہوں نے وہ سوتنوں والے تانے دینے کی بھی کوشش کی کہ نواز لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے مل گئی، کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا زرداری کا پیڑ پھاڑ کر سڑکوں پر گھسیٹیں گے اور دولت نکالیں گے. اور پیپلز پارٹی نے بھی نواز شریف کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ نہیں کہے ہیں اور ہمیشہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں. تو ابھی وہ جو تانے دے رہے تھے عمران خان صاحب، اس پر پیپلز پارٹی ابھی اس گیم میں آئی نہیں ہے. وہ گیم بنا رہے ہیں. جب گیم بن جائے گی تو پھر دیکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان جن کے والد بزرگوار مفتی محمود صاحب PNA میں 77 میں شامل تھے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیا کچھ گل کھلائیں، یا پھر بعد میں 80s میں نواز شریف نے جنرل ضیاء اور جنرل جیلانی کے ساتھ مل کے، جنرل ضیاء جنہوں نے بھٹو کی پھانسی میں پورا کردار ادا کیا، کیونکہ یہ وہی جنرل تھے جو کہتے تھے کہ قبر ایک ہے بندے 2 ہیں، یا میں قبر میں جاؤں گا یا یہ ذوالفقار علی بھٹو. تو صاف ظاہر ہے وہ حکمران اس وقت تھے کیونکہ انہوں نے حکومت پر قبضہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے خود اس قبر میں لیٹنا پسند نہیں کیا. پھر انہیں قدرت نے ایک ایسی قبر میں لٹا دیا کہ ان کے مختلف اعضاء مختلف قبروں میں چلے گئے. تو پھر ہمیشہ وہ اٹھ کے آپس میں شاید ملنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر کئی لطیفے ہیں کہ جہنم میں دیکھا کہ وہ چل رہے تھے تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم ضیاء صاحب آپ تو بڑے اسلام کے شدائی تھے تو جہنم میں کیوں؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں کیونکہ تیرا حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا. تو میری جو ٹانگیں میرے ساتھ تابوت میں لگائی گئی تھیں وہ رافیل کی تھیں. تو رافیل امریکہ کے وہ سفیر تھے جو اس جہاز میں اسی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. تو ان کے بارے میں بڑی خبریں اور لطیفے مشہور ہیں. تو انہوں نے ایک ناحق کیا تھا تو عمران خان صاحب نے بھی آج اس کو قبول کیا. نسیم حسن شاہ صاحب جو ان 4 ججز میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو پھانسی لگا دی جائے، انہوں نے بھی بھری محفل میں اس بات پر یعنی ایک کنفیشن دی، یا انہوں نے بھی مانا کہ ان کے اوپر بھی ایک دباؤ تھا، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں ہو سکتی تھی. تو جن لوگوں نے اپنی غلطیاں کی وہ اپنے گناہ تسلیم کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے نواز شریف سے بھی یہ تسلیم کروا لیا کہ انہوں نے جھوٹے الزام لگائے تھے اور انہوں نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. آج عمران خان بھی مان چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ تو بہت ٹائم سے مانی ہوئی لیکن تھوڑی ڈرتی ہے، پھونک کے قدم رکھتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا تمہیں حساب دینا ہوگا، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ سانپ گزر جائے تو اس کی لکیر کو پیٹتے رہیں. تو یہ جو عمل بالمعروف کا جلسہ تھا یہ عمران خان کے منکر کیا ہے، عمل بالمعروف
عمل بالمعروف کے ساتھ وہ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نہی عن المنکر. تو عمران خان صاحب کا جو جلسے میں خطاب تھا وہ یہی تھا کہ میں برائی پر ہوں. ہاں کچھ ایسا کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ حق پر نہیں ہے، نہ وہ سچ پر ہے، کیونکہ وہ سچ بولتے نہیں ہیں، سچ بول نہیں سکتے. تو انی عن المنکر پر ان کی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ وہ برائی سے روکتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگوں سے حلف لیتے ہیں کہ تم اسلام چاہتے ہو تو میں آپ کا صدر ہوں. یہ جنرل ضیاء الحق کہہ گئے تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بکھلا چکے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور پاکستان میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے چلتی رہتی ہیں. میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں. اللہ حافظ.